اور حضرت مریم کی پاک دامنی، ان کے مقام، بیٹے کے مقام، اور یہ کہ وہ اپنے خاص مقام کی وجہ سے اور دنیا میں خاص طریقے سے آنے کی وجہ سے میری قدرت کی بہت بڑی نشانی تھے دونوں۔ دیکھیں اب واللتی احصنت فرجها، اور اس عورت کو بھی یاد کرنا چاہیے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کا بھی تذکرہ ہو، وہ ذہن میں رہے احصنت فرجها، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، ناموس کی حفاظت کی، حالانکہ شادی نہیں کی لیکن پھر بھی عفت والی رہی، عصمت والی رہی۔ کمال تو یہ ہے کہ شادی کا تقاضا ہو، شادی نہ ہو، اس کے باوجود بھی پاک دامن رہے، ورنہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو جہاں اس کے اور تقاضے ہوتے ہیں وہاں جنسی تقاضا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود پاک رہی۔ اچھا جی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح میں سے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے اور کچھ اشاری قرآنی آیات سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جبرائیل امین نے ان کے گریبان میں یا دامن میں پھونک ماری تو اس سے حمل ٹیر گیا، اور پھر قرآن کے اشارات کے مطابق، تفسیری روایات کے مطابق بھی 9 مہینے جو عام طور پر اس کی مدت ہوتی ہے، وہ 9 مہینے نہیں لگے بلکہ چند گھنٹوں میں ہی درد ذے شروع ہوا، اور پھر جو ہے نا چند گھنٹوں میں کیا ہوئی؟ ولادت غیر معمولی طریقے سے۔ اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی دنیا کو کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، میں اسباب کا محتاج نہیں، انسان اسباب کے محتاج ہے، میرے سوا لوگ مخلوقات اسباب کے، میں اسباب کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور قدرت دیکھیں کہ مٹی سے بنے ہوئے آدم علیہ السلام کو میں جب اللہ نے روح ڈالی تو گوشت کے آدم بنے، گندمگو رنگ کے، اور اسی طرح حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا۔ کس سے؟ باپ سے، حالانکہ باپ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ عام طور پر باپ کا نطفہ جو ہے وہ تو اس کا سبب بنتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے اولاد۔ لیکن ادھر ولادت ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی بائیں پشتی سے، جیسے صحیح احادیث میں آیا ہے، وہاں بغیر ماں کے پیدائش ہوئی، بغیر ماں کے پیدائش ہوئی۔ بتایا کہ میں ماں کا بھی محتاج نہیں، ماں کی شکل میں جو سبب۔ ادھر ولادت ہوئی بغیر باپ کے، بغیر باپ کے، اور عام طریقہ اور عام طور پہ انسان پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے۔ تو یہ بتا دی، اپنی قدرت سمجھا دی کہ میں اسباب کا محتاج نہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ میری رحمت کا امیدوار رہے، حاجات میرے سامنے پیش کرے، اور میری مخالفت سے ڈرتا رہے، بچتا رہے۔ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور بنایا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہانوں کے واسطے نشانی اپنی قدرت کی، اپنی قدرت کی۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت کا جو لفظ ہے کہ مختلف معنی آتے ہیں، یہ جماعت کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اور امت کے معنی میں بھی آتا ہے، ملت اور دین کے معنی میں بھی آتا ہے، مدت کے معنی میں بھی آتا ہے، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے۔ یہاں دین اور ملت کے معنی میں کہ اللہ نے فرمایا کہ دین سارے انبیاء کا ایک رہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور موٹے موٹے اصول، وقوع قیامت وغیرہ، ان پہ ان کی شکل میں رہا، ان کی
موٹے موٹے اصول پہ مشتمل رہا، اللہ کی وحدانیت پہ مشتمل رہا، سارے انبیاء کا ایک تھا۔ البتہ شریعتیں جو ہے نا اس میں شریعتوں میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے جزوی احکام میں، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ماں شریک بھائیوں کی طرح، دین ہمارا ایک ہوتا ہے لیکن شریعتوں میں ہمارا تھوڑا اختلاف ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آیا ہے، فرمایا یہ تمہارا جو دین ہے، تمہاری ملت ہے، یہ ایک ہی ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی اور رب نہیں، فَاعْبُدُونِ، بس میری عبادت کرو۔ سارے انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو یعنی اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپس میں۔ انبیاء جو دین دے گئے تھے وحدانیت کی شکل میں اور موٹے موٹے اصول کی شکل میں، اس میں لوگوں نے کیا کر دیا، اختلاف کر دیا، اور اس میں اس طرح دین میں مختلف فرقے بنا لیے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان فرقہ پرستی سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو صحیح دین بھیجا ہے اور آخر میں دین اسلام، اس کو سینے سے لگانا چاہیے۔ کیوں؟ کل الینا راجعون، تم میں سے ہر ایک نے ہماری طرف آنا ہے، لوٹنا ہے۔ پھر اگر اس نے دین کو بدل دیا ہو، دین میں فرقے پیدا کیے ہوں، صحیح دین پہ اگر وہ قائم نہ ہو، صحیح دین کے بجائے وہ بدعات پہ چلنے والا ہو، شرک پہ چلنے والا ہو، رسم و رواج پہ چلنے والا ہو، تو پھر اللہ کے ہاں پھر اس کی رسوائی ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے اور عمل کی توفیق